إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. حضرات، سابقہ انبیاء کی قومیں اور ان کی امتیں مرور زمانہ اور گردش ایام اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید سے دور ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا وہ نبیوں کا نام لیتے تھے، ان سے محبت کا اظہار اپنی منشا کے مطابق کرتے تھے اور ان کی طرف اپنی نسبت کو باعث فخر سمجھتے تھے، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات، ان کا پیغام، ان کا سچا دین اور ان کی حقیقی تربیت سے کوسوں دور جا چکے تھے۔ قرآن پاک میں اس کی مثالیں موجود ہیں، احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ سابقہ نبیوں کی قومیں اور امتیں وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ اپنی چاہت اور من مانی اور مرضی کے مطابق یہاں تک محبت کرتی تھی کہ انہوں نے بعض انبیاء کے بت بنا کر ان کو رکھ لیا تھا کہ ہمیں ان نبیوں کے بت نظر آتے رہیں گے تو ہماری محبت کا اظہار ہوتا رہے گا۔ یہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ان کا نبیوں سے پیار تھا، حالانکہ نبیوں کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ اور بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جن انبیاء کا کلمہ پڑھا تھا اور جن کی محبت اور دین کے وہ تابع دار تھے، ان انبیاء کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی منشا اور اپنے دل کے چاہت کے مطابق انہوں نے
ان نبیوں کے احترام اور عزت کا یہ راستہ نکالا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ان پیغمبروں کو یہ شان دینے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کے لڑکے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سراسر وہ اپنی طرف سے نبی سے محبت کر رہے تھے، اپنی طرف سے اپنے پیغمبر کا شان بلند کر رہے تھے، اپنی طرف سے وہ نبی سے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، اور اپنی طرف سے وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ چاہت کے ترانے علام رہے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ ان کو جہنم کے کنارے پہ ہی نہیں، جہنم کی گہرائی میں داخل کرنے کے لیے، گرانے کے لیے کافی تھا۔ کسی کو اللہ کا بیٹا بنانا اور کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا اور کسی کو اللہ رب العزت کی اولاد ٹھہرانا، یہ نظریہ وہ نظریہ ہے جس پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ یہ جملہ، یہ لفظ اور یہ کلمہ کہنے سے اس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے، زمین کا کلیجہ شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اندعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کا اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے ڈھنگ میں، اپنے اپنے دل کی منشا کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق ان نبیوں، ان لوگوں کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار عقیدت تھا، ان کی چاہت، ان کی مرضی۔ تو اسی طرح ہماری یہ امت، یہ قوم، یہ امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ اپنے آپ کو کہلوانے والے، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اعمال، وہ الفاظ، وہ درجات اور وہ چیزیں کرنا شروع کر دی جن کا پیغمبر کے دین اور پیغمبر کی عطا کردہ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق اور پیغمبر کے پیغام کے ساتھ جن کا کوئی لنک واسطہ نہیں تھا، وہ کچھ کرنا شروع کر دیا۔ میں بنیادی طور پہ مسئلہ توحید میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کی وجہ بھی میں بیان کرتا ہوں کہ کیوں میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ موضوع اس لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے کہ ہم جس پیغمبر کا نام لیتے ہیں، جس کے نام پہ کانفرنسیں کرتے ہیں، جس کے نام پہ جلسے کرتے ہیں، جس کے نام پہ سیمینار ہوتے ہیں، جس کے نام پہ کنونشن ہوتے ہیں اور جن کے نام پہ تربیتی ورکشاپیں ہوتی ہیں اور جن کے نام پہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، ان کا اولین پیغام کیا تھا، ان کا پہلا درس کیا تھا، ان کا پہلا سبق کیا تھا اور مسئلہ توحید میں ان کی کوششیں کیسی تھی۔ تو آپ مسئلہ توحید میں اس چیز کو سنیں گے کہ ہمارے پیغمبر کا مسئلہ توحید کو اپنانے میں اور بیان کرنے میں، لوگوں کو سنانے میں کردار کیا تھا۔ تو ایک رنگ سے آپ اس کو سیرت کا موضوع بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے توحید کو کیسے بیان کیا۔ ہم ان کی نماز دیکھتے ہیں، ان کا حج دیکھتے ہیں، ان کا معراج بیان کرتے ہیں، ان کا رمضان بیان کرتے ہیں، ان کا حسن بیان کرتے ہیں، ان کے کردار کو بیان کرتے ہیں، ان کی گفتار کو بیان کرتے ہیں، ان کے اعمال کو بیان کرتے ہیں، ان کی عبادات کو بیان کرتے ہیں، ان کے افعال کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم آپ کے لیل و نہار اور صبح و شام اور آپ کے ایام کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ توحید کے لیے ہمارے پیغمبر نے کیا کردار ادا کیا ہے، اس کو کتنا پکایا، کتنا پختہ کیا، کیسے رنگ میں اس کو سنایا
اور کس قدر اس مسئلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وابستگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان اور رگ و ریشے میں اور انگ انگ اور لو لو میں کس طرح اللہ کی محبت، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی جاذبیت اور اس کی چاشنی اور کشش کس طرح امام کائنات کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتی تھی۔ میں آج صبح ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اسوائے انسان کامل، اس کتاب کا نام ہے اسوائے انسان کامل۔ اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی، باتیں باقی بھی بہت اچھی ہیں، لیکن ایک بات مجھے اس موضوع پر جو پسند آئی وہ یہ تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اس قدر منسلک تھے اور اس میں اس قدر منہمک تھے اور اس میں اس قدر مگن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میں نے اس سال تو نہیں تو پچھلے کسی سال میں نے یہ گزارش کی تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی کبھی وہ کام نہیں کیا جس کو انسان جرم کہہ سکتا ہے۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی آپ نے کبھی چوری، جھوٹ، چغلی، بدکاری، معاذ اللہ، شراب خوری، زنا، بدکاری، نظر بازی اور غیبت اور اسی طرح شرک اور اسی طرح گالی گلوچ اور ظلم، زیادتی، سود کھانا اور دیگر معاملات جو عقیدے کے اعتبار سے ہیں اور احکامات کے اعتبار سے ہیں، آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے لڑکپن میں، جوانی میں، 40 سال کی عمر میں کہ جس پر انسان انگلی رکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ جہاں ویک پوائنٹ ہے اور یہ کمزوری ہے، آپ نے زندگی بھر کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور مسئلہ توحید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پہ ہی آپ اس پہ اتنے پختہ تھے کہ آپ دیکھیں آپ کا خاندان اور آپ کی برادری، آپ کا شہر، آپ کا قبیلہ، آپ کی قوم، آپ کا علاقہ وہ شرک سے اٹا ہوا تھا اور بیت اللہ بتوں سے لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ وہاں طواف کرتے، نماز پڑھتے، آپ وہاں عبادات کرتے، سارا کچھ کرتے، وہاں بیٹھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کے زمانے کے رواج کے مطابق معاملات کرتے، لیکن آپ کسی دنیا کی کتاب سے ایک لفظ ایسا نہیں دکھلا سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے زندگی کے کسی موڑ پہ بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں کے سامنے کبھی جبینے نیاز کو جھکایا۔ اتنے پاک تھے آپ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شواہد نقل کی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب اور آپ کے رشتہ دار دادا اور جو پھوپھیاں اور دیگر رشتہ دار یہ جاتے تھے اور جا کر اسی طرح جس طرح باقی قوم شرک کرتی تھی یہ بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجبور کر کے اگر لے جاتے، آپ اول تو گئے نہیں، اگر کہیں ایک آدھ بار چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی رحمہ اللہ تعالی لائے دلائل النبوہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بت کے قریب ہوا تو میں پیچھے ہٹ گیا، پھر دوبارہ کوشش کی، پھر پیچھے ہٹ گیا تو میرے عزیزوں و اقارب اور میرے دادا پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو سفید رنگ والا، لمبے بالوں والا اور اونچے قد والا ایک شخص ہے اوپر جو فضا کے اندر ہے اور وہ مجھے کہتا ہے محمد پیچھے رہنا، قریب نہ آنا، میں پھر پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ آپ کے ساتھ 2-3 مرتبہ ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے یعنی شرک اور اس قسم کی معاملات سے آپ بیزار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسوں دور تھے، حتیٰ کہ جب آپ شام کے سفر پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راہب نے بات کی جس کا نام بحیرہ لکھا ہے مورخین نے
کہ اس نے بات کی جاتے ہوئے شام کے سفر میں، تجارت کے سفر میں آپ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے، اس وقت ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے بھی اس کا اذن نہیں ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے، بحیرہ راحت، وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بتلائیں لات اور منات کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، لات اور عزیٰ کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، میں نے زندگی بھر کبھی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا ہے، خبردار مجھ سے نہ پوچھنا۔ شام کی منڈی میں آپ گئے، تجارت کا مال فروخت کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا کہ مال کی کوالٹی کے لیے، سودے کے لیے یا کسی بات کا یقین کرنے کے لیے کسی آدمی نے کہا آپ عرب ہیں اور عرب لات اور عزیٰ کی قسم اٹھا کے اپنی بات کو پورا کرتے ہیں، جیسے ہمارے کئی تاجر اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں نے زندگی میں کبھی لات اور عزیٰ کی قسم کھائی ہے اور نہ میں نے زندگی میں کبھی ان کی طرف کوئی توجہ فرمائی، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تو اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے شرک سے بیدار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے۔ تو حضرات گزارش کر رہا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ کس طرح جڑا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ۔ آواز تھوڑی کم کرو، میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی مجھے، معمولی سی۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام، میں گزارش کر رہا تھا کہ صبح میں پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے جزاک اللہ، صبح میں پڑھ رہا تھا کہ لکھا ہے وہ مصنف نے، اس کتاب کے مصنف نے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اسوہ انسان کامل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین نے کہا اقرا پڑھیے تو آپ رکے رہے، نہیں پڑھا، پھر فرمایا اقرا پڑھیے، اللہ کے رسول نے پھر نہیں پڑھا، آپ رکے رہے اور ٹھہرے رہے، رکتے رہے، جواب دیتے رہے، مانا بتارے، مانا بتارے، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر جب جبریل امین نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، امام کائنات نے اسی لمحے جب رب کا نام آیا تو اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے نام کی عظمت اور اللہ سے وابستگی، عقیدہ توحید کی پختگی اور اللہ سے تعلق کا نتیجہ ہے کہ پہلے 2-3 مرتبہ جبریل امین نے کہا اقرا پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا، یوں ہی جبریل امین نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، جس کائنات کے رب نے پیدا فرمایا ہے اس کے نام کے ساتھ پڑھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے پڑھا ہے۔ تو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توحید، عقیدہ توحید، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہمک تھے اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مگن تھے۔ اللہ کے نام کی محبت کا عالم یہ تھا اور اللہ کے نام میں قربانی کی صورت حال یہ تھی، نام خداوندی میں فدا اور شدا ہونے کی صورت یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شروع ہی سے اس کے ساتھ کس قدر وابستگی رکھتے تھے، والہانہ محبت اور عقیدت۔ تو حضرات میں گزارش کر رہا تھا، میں نے اس لیے یہ موضوع چھیڑا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہونی چاہیے، حق ہے، مسلمان پہ لازم ہے۔ عظمت صحابہ کانفرنس ہونی چاہیے، ان سے محبت فرض ہے، اور شان اہل بیت کانفرنس یہ بالکل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور عظمت قرآن، فضائل قرآن اور باقی ناموں سے فضائل اہل بیت، فضائل صحابہ، فضائل قرآن اور فضائل مصطفیٰ، اس قسم کے عناوین سے ہماری کانفرنس سے جلسے ہوتے ہیں۔ حضرات توحید کانفرنس سے کم ہوتی جا رہی ہے، توحید کانفرنس سے کم ہوتی جا رہی ہے، جو نبیوں کا اولین مشن ہے، جو پیغمبروں کی اولین دعوت ہے، جو پیغمبروں کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے، جو پیغمبروں کا پہلا کلمہ ہے، جو پیغمبروں کا
اللہ رب العزت کا جہاں بیان زیادہ ہونا چاہیے وہاں پر ہم نے دوسروں کو اس مقابلے میں بڑھا کے آگے کر دیا ہے، اور فضائل توحید اور توحید کی برکات اور توحید کے جلسے اور توحید کی کانفرنسیں یہ لوگوں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ میں طالب علم ہوں، اپنی سمجھ کے مطابق انشاءاللہ دلیل دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کائنات کے رب نے سب سے پہلے عالم ارواح میں توحید کانفرنس کی ہے، اس کے بعد کائنات کے رب نے شان انبیاء کانفرنس فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے روح کو پیش کیا، اور پھر کائنات کے رب نے ان ارواح سے خطاب فرمایا، الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو ہم سب نے کہا، ہمارے بڑوں نے کہا، ہم نے کہا، ہماری آنے والی نسلوں نے کہا، آدم سے لے کر قیامت تک جو نسل آدم میں اور اولاد آدم میں پیدا ہوگا، ہر کسی مرد، عورت، کالے، گورے، سیاہ، سفید، بچے، بوڑھے، جوان، ہر ارب و عجم، ہر کسی نے کہا قالوا بلا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو حضرات جب اللہ رب العزت سب سے پہلے توحید کانفرنس کرواتے ہیں اور اللہ رب العزت سب سے پہلے توحید کی بات کرتے ہیں اور نبیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے نبی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس شرک کے ماحول میں اللہ نے مجھے لا الہ الا اللہ کی دعوت کا پیغام دے کر میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے اور میری تو دشمنی ہو گئی۔ اے میرے نبی، یہ صرف تیرے اوپر نہیں، ہم نے جتنے پیغمبروں کو بھی بھیجا سب پیغمبروں نے یہی پیغام سب سے پہلے دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں داتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں عطا کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں مددگار، اللہ کے سوا کوئی نہیں دستگیر، اللہ کے سوا کوئی نہیں بیڑے پار لگانے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں لڑکی دینے والا یا لڑکا دینے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں نوکری دینے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں رزق دینے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں بارش برسانے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں شفا دینے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں فریاد کو پہنچنے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ سکے۔ وہی روز عالم ہے، وہی دستگیر ہے، وہی رنج بخشنی ہے، گنج بخشنی ہے، وہی کائنات کا رب ہے جو پوری دنیا کو پیدا بھی کرنے والا ہے، ہر کسی کی ضرورتوں کو، حاجات کو پورا بھی کرنے والا ہے، اور وہ اچھی طرح اس میں قدرت بھی رکھتا ہے، اور عبادت، سجدہ، نذر و نیاز، دعا، یہ بھی سارے کا سارا اکیلے کائنات کے رب کا حق ہے۔ یہ ہے دعوت میرے بھائیوں، یہ ہے انبیاء کا پہلا پیغام۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اس طرح توحید کے ساتھ جوڑا ہوا تھا کہ قدم قدم پہ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر ایک گزارش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، ذرا غور کیجیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری دعوت میں کتنی حقانیت اور صداقت ہے، اور ہماری دعوت میں کتنی حقیقت ہے، ہماری دعوت کا نقطۂ آغاز کیا ہے۔ ہم میٹھی میٹھی تقریریں کر کے، ماں کی شان بیان کر کے، اللہ اکبر کبیرہ، میں یہ نہیں کہتا ماں کی شان بیان نہیں ہونی چاہیے، جب قرآن نے بیان کی ہے تو میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا، جب اس کے نبی نے بیان کی ہے تو میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا۔ لیکن حضرات داعیان اسلام، مبلغین اسلام اور داعیان دین اور واعظین، ان کے لیے فرض ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات کے رب کی بات کرے، اس کے بعد اس کے نبی کی بات کرے، اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ ہر کسی کی بات کرے۔ لیکن اللہ کی بات 10 12 15 سال ہو گئے تقاریر کرتے، خطبے دیتے ہوئے، جمعے پڑھاتے ہوئے، جلسے کرتے ہوئے، کانفرنسوں میں جاتے ہوئے، مجال ہے کہیں نبیوں کی طرح توحید کو خالص کر کے لوگوں کے سامنے کبھی پیش کیا ہو؟ لوگ ڈرتے ہیں،
لوگ برا محسوس کرتے ہیں، لوگ مجھے متنازع شخصیت کہیں گے۔ اب مجھے ہر کوئی سنتا ہے اور ہر کوئی میری تقریر پہ آتا ہے، میرے نام سے کسی کو اختلاف نہیں۔ حضرات، اس سے میری عزت میں فرق پڑے گا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، تیرے نام سے اختلاف نہیں کسی کو، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ وہ ہے، خوش نصیب وہ آدمی ہے، خوش نصیب وہ آدمی ہے کہ جس کی دعوت میں، جس کی تبلیغ میں، جس کے بعد میں، جس کے پیغام میں انبیاء کی سنت کے مطابق سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا بیان ہے، اس کے بعد باقی مسائل کا بیان ہے۔ نبیوں نے تو یہ نہیں سوچا، لوگ مجھے صادق الامین کہتے ہیں اور لوگ مکہ والے میری عزت کرتے ہیں، ہمارے قبیلے کے دشمن بھی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں اور پوری دنیا مجھے عزت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں لوگ آنکھیں بچھا دیتے ہیں میری راہوں پہ، اور لوگ میری عزت پہ آشش کرتے ہیں اور لوگ میری واہ واہ کرتے ہیں، میری دھوم ہے۔ تو میں توحید کی دعوت دے کر کیوں ان کو اپنے گلے میں ڈال لوں؟ میں کیوں مصیبت کھڑی کروں اپنے لیے؟ میں کیوں ان کی مخالفت کروں؟ میں کیوں ان سے پتھر کھاؤں؟ میں ان کے باپ دادا کے دین کو کیوں غلط کہوں؟ میں کیوں ان کی دعوت میں سر میں کاری لگاؤں؟ میں کیوں لات منات ازارن کے بتوں کی تنقید کروں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ ان کو میٹھی میٹھی باتیں سنا دو اور ان کو اپنے اوپر راضی رکھو، نہ یہ تیرے پہ ناراض، نہ وہ تیرے پہ ناراض، نہ وہ تیرے پہ ناراض۔ وہ تو کہتے تھے کہ میٹھی میٹھی باتیں ہمیں سنایا کرو اور کچھ نہیں تو سمجھوتا کر لو، تم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کرو، ہم تیرے رب کو برا نہیں کہیں گے، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرنا تو تمہاری مرضی ہے، ہم تیرے رب کو سجدہ کر لیا کریں گے، آپ صرف اتنی مہربانی کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ الہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو نہ بتلائیں یہ الہ نہیں، آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن یہ بات اپنی حد تک رکھیں، ان کے بارے میں یہ نہ کہیں یہ الہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں ایک ہی الہ ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ نہیں ہے الہ، یہ نہیں ہے معبود، یہ عبادت کے لائق نہیں، ان سے دعا کرنا جائز نہیں، ان کے سامنے ہاتھ اٹھانا جائز نہیں، اور ان کے سامنے دامن پھیلانا جائز نہیں، ان کے سامنے جبین نیاز جھکانا جائز نہیں۔ حضرات مجھے بتلائیے، اللہ کی قسم اگر آپ ہوش میں ہیں، بیدار ہیں، میری بات پہ توجہ ہے، مجھے آپ بتلائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے، حضور کے اعتکاف سے کس کو اختلاف تھا؟ کسی کو نہیں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ وہ تو طواف کی خود دعوت دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے موقع پہ سفیر بن کر گئے مکہ میں، تو کیا مکہ والوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے عثمان غنی آپ مکہ میں آئے ہیں، مدت ہو گئی مکہ کو چھوڑ کر گئے ہوئے، ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں، ہم پورے پروٹوکول اور پورے شان کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ ہم آپ کو خانے کعبے کا طواف کرواتے ہیں۔ ان کو طواف سے اختلاف نہیں تھا، نماز سے ان کو اختلاف نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجگانہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضابطہ طریقے کے مطابق آپ نماز پڑھتے تھے بیت اللہ میں، کوئی نہیں روکتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنے دینی، نہ پڑھو نہ پڑھو، یہ نہیں روکتے تھے، سارا کچھ تھا۔ نہ ان کو روزے سے اختلاف تھا، نہ نماز سے اختلاف تھا، نہ طواف سے اختلاف تھا، اور نہ ان کو حج سے اختلاف تھا، نہ ان کو زکات سے اختلاف تھا، نہ صدقہ و خیرات سے اختلاف تھا۔ نبی کے ساتھ ان کا اختلاف کیا تھا؟ آپ سارا کچھ کریں، ہم کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتے، لیکن یہ نہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ میری بات غلط ہے تو علماء سے پوچھیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ تو حضرات میں گزارشیں کر رہا تھا، توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ترجیح دی، اسی بات میں باریں کھائی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
فرض نہیں ہوئی تھی ابھی. حضرات میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام پہ کٹ گئے, لا الہ الا اللہ پہ کٹ گئے, وہ نماز نہیں پڑھ سکے, کیونکہ اس وقت ابھی حضرت زلیخا اور اسی طرح حضرت یاسر اور اسی طرح دیگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینے چھلنی کروائے اور مکہ میں مار کھائی, ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا اور ابھی زکات کا حکم نہیں آیا تھا, رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, وہ اسلام کے بنیادی ارکان کے اوپر عمل نہیں کر سکے. انہوں نے اپنی جانیں صرف لا الہ الا اللہ پہ دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے رب نے راضی ہو کر ان کو جنت کا حقدار بنا دیا. حضرات یہ نبیوں نے اس کو اول میں رکھا ہے, اور پیغمبروں کو ماننے والوں, نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے پڑھنے بیان کرنے والوں, نبی کی سیرت میں عمل کا تقاضا یہ ہے کہ مسئلہ توحید کو پہلے نمبر پہ رکھو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے نمبر پہ بیان فرمایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کرام جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا, لوگوں نے ان کی گردنیں کاٹ دی, جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا لوگوں نے ان کو شہید کر دیا, جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور لوگوں نے ان کی جان لے لی. یہ صرف اسی امت کا خاصہ نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ میں جان دے دی, اللہ نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ حضرت ایک پیغمبر کو لوگ قتل کرنے لگے, ایک آدمی ان کا خیر خواہ دوڑا ہوا آیا, اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, وہ لوگوں تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں, میں رب ہوں, میں رب کا بندہ ہوں, میں اللہ کا ماننے والا ہوں, میں موحد ہوں, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں سمجھتا, تم اس کو قتل کرتے ہو. نبیوں کے ماننے والے, ایک حیرانگی کی بات سن لو, ہم تو کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا, ہم ان کے غلام, وہ ہمارے آقا. ہمارے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت مند تندرست بنایا ہے, اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, انسانوں میں اللہ نے ہمیں مذہب بھی عطا فرمایا ہے, مذاہب میں اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے, اور اسلام میں اللہ نے قرآن و سنت کا پیغام ہمیں عطا فرمایا ہے, اور اس قرآن و سنت کی دولت سے اللہ نے اپنے آخری نبی کا غلام بنایا ہے. یہ ساری ساتھ ہمارے لیے, ہم تو نبی کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے اور ملے ہوئے ہیں. حضرات نبیوں کے ساتھ ملنے والوں کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ وہ عقیدہ توحید میں مصالحت سے کام لے, مداہنت سے کام لے, تصاہر سے کام لے اور عقیدہ توحید کے بارے میں ڈبوں میں سے اختیار کرے. حضرات عقیدہ توحید وہ معاملہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ان کے ساتھ ایک ہدہد بھی رہتا تھا. وہ گیا سبا کے علاقے میں تو واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے, اے اللہ کے نبی پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام, میں نے ایک قوم دیکھی ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے اور وہ سورج کے پجاری ہے, ان کی وزیر اعظم, ان کی بادشاہ, ان کی ملکہ ایک عورت ہے, عورت کی حکمرانی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ یسجدوا للہ, ان کو چاہیے, ہدہد کہتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرے. یہ ہدہد کہہ رہا ہے جو سلیمان کی مجلس میں آتا جاتا ہے, اڑان بھرتا ہے, پروانے لیتا ہے, اور جو نبی کا غلام ہو, انسان ہو, رسول اللہ کی سیرت پڑھنے والا ہو, امام کائنات کے سبق کو پانے والا ہو, حضرات وہ کس طرح کی ہدایت توحید سے میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں نا آشنا ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آئیے ٹائم تھوڑا ہے, میں نے کافی ساری باتیں آپ سے کرنی ہے, آئیے میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے آپ کو توحید کے ساتھ جوڑا اور اس امت کو توحید کے ساتھ جوڑنے کی تلقین فرمائی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین دعوت بھی یہی تھی, اسی پہ جھگڑا تھا, اسی پہ اختلاف تھا, مکہ اسی لیے چھوڑا تھا. حضرات کوئی جنگ نوٹ کیجیے اگر آپ نے دل دماغ کی تختیوں پہ, کوئی جنگ نماز کی وجہ سے نہیں ہوئی, کوئی جنگ زکات کی وجہ سے نہیں ہوئی, اور کوئی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے میں حج کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور کوئی جنگ روزے کی وجہ سے نہیں ہوئی، کوئی جنگ کسی اور مسئلے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ بنیادی اختلاف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام، لا الہ الا اللہ کی دعوت اور دعوت توحید سے اختلاف تھا۔ اسی بنا پہ انہوں نے تلواریں اٹھائیں، شرابیں پی، زہر کا پان دے کر یہ تہیا کیا کہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، خواہ وہ محمد کریم ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کے خلاف تلواریں نکالی لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ یہی وہ کڑوی گولی ہے جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ میٹھی میٹھی تقریروں میں سارے امام کرتے ہیں، میٹھی میٹھی تقریروں میں سارے بڑے روتے ہیں۔ لوگوں نے تو مولویوں نے اور میٹھی میٹھی تقریریں سنا کر، جھوٹے فضائل سنا کر، اور اسی طرح ماں کی شان میں لوگوں کو دکھی تقریریں سنا کر، وہ لوگ کل تک جن کو روٹی نہیں ملتی تھی آج وہ لینڈ کروزر گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ عقیدہ توحید، دعوت توحید، پیغام توحید، اللہ کی وحدہ لا شریکی کا اعلان برملا ڈنڈے کی چوٹ پہ کہ لوگوں کوئی نہیں اس کے سوا، کوئی نہیں داتا اس کے سوا، کوئی نہیں مشکل کشا اس کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اس کے سوا، کوئی نہیں بیڑا پار لگانے والا اس کے سوا۔ نبیوں کو بھی چاہے تو عطا کرے اور نہ چاہے عطا کرنا تو پیغمبر بھی اپنی مرضی سے دھکا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کیتا لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، آپ نبیوں کے لیے بات کہتے ہیں۔ وہ نہ عطا کرنے میں آئے تو حضرات زندگی بھر کسی کو کچھ بھی عطا نہ کرے، وہ عطا کرنے پہ آئے تو جناب یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کرے، اور وہ نہ عطا کرنے پہ آئے تو 100 سال تک اپنا خلیل روتا رہے اور کہتا رہے رب ہب لی من الصالحین۔ 100 سال تک جناب زکریا پکارتے رہے، صدا لگاتے رہے، اپنی ٹوٹی، اپنی کمزور ہڈیاں اور اپنے سفید بالوں کا اللہ کے سامنے ذکر کرتے رہے کہ یا اللہ تو میرے بال بھی سفید ہو گئے اور میری ہڈیاں پوری کمزور ہو گئی، یا اللہ میری بیوی بھی بات ہو گئی، اللہ تو کب عطا کرے گا؟ فرمایا زکریا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب تیرا رب عطا کرنے پہ آئے نہ بالوں کی سفیدی دیکھتا ہے نہ ہڈیوں کی کمزوری دیکھتا ہے، وہ بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، تجھے بیٹا نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیوں اس عقیدے میں پکے ہو جاؤ، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے دعوت۔ لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، اللہ کی قسم نبیوں کی محبت یہ ہے۔ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ قدم قدم پہ اپنے رب کا نام، قدم قدم پہ اللہ رب العزت کے ساتھ، آپ نے جب کوئی اہم بات کرنا ہوتی تھی، اصول سمجھیے، اصول سمجھیے رسول اللہ کی زندگی مبارک کا، آپ نے جب کوئی بڑی اور اہم ترین بات کرنا ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے فالذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مجھے کائنات کو اس رب کی قسم ہے کہ میں نبی کی جان بھی اسی کے قبضے میں ہے، میری نبی کی جان بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیان فرماتے تھے۔ تو حضرات قدم قدم پہ یہ نہیں کہا میرا اپنا اختیار ہے، میرا کنٹرول ہے، میرا جسم، میری جان، میری مرضی۔ فرمایا میری جان بھی اگر کسی کے قبضے میں ہے تو وہ بھی عرش والے رب کے قبضے میں ہے، میرا کنٹرول میری اپنی جان کے اوپر بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس سے بڑا توحید کا سبق کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا انگ انگ، میرا لو لو، میری ایک ایک سانس اور میرا لمحہ لمحہ اور میری ایک ایک پل پل اور میری ایک ایک گھڑی اور میرے جسم کے ایک ایک ذرے ذرے پہ اگر کسی کا کنٹرول ہے تو وہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے، مسلم میں حدیث موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ نے دعائیں فرمائی، آپ جب صبح بیدار ہوتے اللہم
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وعادنی بذکرہ. اور اسی طرح سورۃ آل عمران کا آخری رکوع آپ پڑھتے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تو نے جگایا تو ہم جاگ گئے، تو نہ جگاتا تو ہمارے اندر جاگنے کی ہمت ہے. اللہ تو نے ہمیں محفوظ رکھا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، عرش والا تو نے ہمیں محفوظ رکھا. اللہ تو نے ہمیں عافیت عطا فرمائی، اللہ تو نے ہماری روح کو واپس کر دیا. یا اللہ ہم دوبارہ آج کا دن ہمیں پھر نصیب ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے بسم اللہ، اللہ جو کھا رہا ہوں یہ بھی تیرے نام پہ کھا رہا ہوں، تو روک دے تو میں تیرا نبی نہیں کھا سکتا. کھانا کھاتے تو بعد میں یہ کتنی دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وصدقنا وجعل له مخرجا، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور اسی طرح دیگر ایک دعائیں ہیں، دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، پھل کھانے کی دعائیں، کتنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں. یا اللہ جو بھی پیٹ میں لقمہ گیا ہے تیرے فضل سے گیا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. حتیٰ کہ آپ واش روم، باتھ روم، بیت الخلا، قضائے حاجت کے لیے جاتے تب بھی ایک روایت میں ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور دوسری روایت میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. عرش والے کا نام لے کر جاتے اور جب واپس نکلتے تو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. یا اللہ یہ جتنی دیر تک تیرے ذکر سے رکا رہا ہوں، کائنات کے مالک اور خالق میرے رب، میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. کس قدر اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے، قدم قدم پہ قدم قدم پہ اللہ کی وحدہ لا شریکی کے ساتھ، کہ یہ سارے کاموں کا اختیار میرے رب کے پاس ہے، یہ سارے کنٹرول میرے رب کے پاس ہے. یہ پیٹ میں کسی چیز کو اتارنا اور پھر اس کے نکلنے کے اسباب پیدا کرنا، یہ سارے کا سارا کنٹرول کائنات کے رب کے پاس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی کہتے تھے اللہم بسم کا موت واحیا، عرش والے تیرے نام پہ سو رہا ہوں، اللہ تیرے سہارے پہ سو رہا ہوں. تو حضرات اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ہوئے تھے اللہ کی توحید کے ساتھ، اس قدر قدم قدم پہ اللہ کا نام ہے. یا اللہ تو کرتا ہے، تو کرتا ہے، اللہ یہ تو نے عطا کیا، اللہ یہ تو نے عطا کیا. حافظ عبد القادر روکڑی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں آئے، بڑے مناظر اسلام تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے. ان کا ایک الگ موضوع ہے، کبھی ذکر آیا تو کر دیں گے اگر کبھی موقع ملا. تو کسی نے پوچھا حضرت قرآن پاک کے بارے میں، فرمایا پورا قرآن بھی یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، اس کی تفسیر بھی یاد ہے، تقریر کی درس دیا یہ الفاظ کہے، اور اس کے بعد نماز عشاء تھی یا کوئی اور نماز تھی، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کا کرم ایسا ہوا جو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید وہ پاکستان کے سب سے پختہ قرآن کے حافظ عبد القادر روکڑی تھی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے پکے جن کو پورے دلائل ازمت اس طرح ان کے سامنے نماز پڑھائی. اللہ کا کرم ایسا ہوا جو رات کہہ رہے تھے کہ مجھے پورا قرآن یاد، ترجمہ یاد، حدیث یاد. نماز پڑھائی، سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، پھر پڑھا پھر بھول گئے، پھر پڑھا پھر بھول گئے. آخرکار نہ پڑھ سکے، پیچھے ہٹ گئے، کسی اور آدمی نے نماز پڑھا دی. سلام پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہتے اللہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ رات میری زبان سے یہ جو جملہ نکل گیا ہے نا کہ مجھے سارا کچھ ہی یاد ہے، تیرا نام لینا یاد نہیں رہا. اللہ تو نے دنیا کو دکھلا دیا ہے کہ میرے آسرے کے بغیر یہ کچھ نہیں. اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. تو اللہ کے آسرے کے بغیر آدمی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ یا اللہ کھایا ہے تو تو نے کھلایا ہے، پیا ہے تو تو نے پلایا ہے، اور سو رہا ہوں تو تو سلا رہا ہے، اور جاگ جاؤں گا تو تو نے جگایا ہے. عرش والے یہ تیرے کام ہے، تو نے یہ زندگی دی ہے. اللہ بیکا سبحانہ و بیکا مسینا و بیکا نحیا و بیکا نموت و الیک النشور. اللہ بیکا مسینا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس سبق کو آگے رکھا، قدم قدم پہ قدم قدم پہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اماں جی عائشہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے معاملے میں کیسے غیرت مند تھے، عقیدہ توحید میں۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ بدر میں رسول اللہ کی جان کو بڑا خطرہ تھا، دشمن کا جمع کفیر تھا، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، تعداد بھی قلیل، اسلحہ بھی تھوڑا، خطرہ مسلمانوں کو، رسول اللہ کی جان کو، صحابہ کی جان کو، اسلام بڑے شدید خطرات میں گرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ پہنچے، بدر کی طرف جاتے ہوئے تو عرب کا ایک جوان آیا۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب صحابہ نے اس کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، یہ بڑا لڑاکا، بڑا جنگجو، بڑا تیر انداز، تلوار کا بڑا ماہر اور بڑا دلیر، بڑا نڈر بے باک آدمی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوگا تو بڑی ہمیں سپورٹ ہوگی۔ اللہ کے رسول سے کہتا ہے جی میں آپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ جو مال غنیمت ہو میرا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے مال غنیمت کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، بلکہ میرا عقیدہ ہے کہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واپس پلٹ جاؤ، ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے۔ کتنی ضرورت تھی جنگ میں، وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا جی میرے سے کام لے لو، میں بڑا ہی دلیر آدمی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا عقیدہ درست نہیں، ہم تو سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے۔ وہ تیسری مرتبہ آیا، اللہ کے رسول نے پھر اس سے پوچھا، اس نے کہا جی شامل کر لیں آپ، اچھا رہے گا، جنگ میں کامیابی ملے گی، آپ میرے لڑنے کا انداز دیکھیں گے، میرے نام سے ہی دشمن کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، میں بڑا عرب کا دلیر آدمی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک لا الہ الا اللہ پہ تیرا یقین نہیں ہے تو دلیر ہوگا، لیکن لڑنے والے اپنے ایمان پہ لڑا کرتے ہیں، جان پہ نہیں لڑا کرتے۔ اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جنگ لڑ کے جیت لو بعد میں اس کو کلمہ پڑھا کے تربیت کر دیں، فرمایا پہلے توحید پہ آؤ پھر ہمارا ساتھ، پھر اس کے ساتھ ملا۔ جنگ احد میں ابو سفیان نے سمجھا مسلمان بن گئے اور ختم ہو گیا معاملہ، وہ پہاڑی پہ چڑھا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا جواب نہ دینا۔ ابو بکر، آپ نے فرمایا جواب نہ دینا۔ عمر، آپ نے فرمایا جواب نہ دینا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے سوال کیا ہے کہ آپ زندہ ہیں، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں کہتے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ میں نے محمد کا پوچھا جواب نہیں آیا، میں نے ابو بکر کا پوچھا جواب نہیں آیا، میں نے عمر کا پوچھا جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا اولو ہبل، ہبل زندہ باد، ہبل کی جیت، ہبل کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے اللہ کی توحید کو چیلنج کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اب دو جواب اس کو۔ عمر کھڑے ہو جاؤ، پوری طاقت کے ساتھ یہ کہتا ہے اولو ہبل، اور تم پوری طاقت کے ساتھ جواب دے اللہ اعلی و اجل۔ حضرت عمر نے جواب دیا۔ اس نے پھر آگے سے تنقید کی، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا رب ہے تمہارا رب نہیں ہے۔ جب اپنی باری آئی جواب نہیں دیا۔ ماں جی عائشہ نے یہی تو بیان فرمایا کہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف دیتا جو مرضی کہتا، اللہ کے رسول بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن جب اللہ کی باری آتی تھی رسول اللہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ اللہ کے معاملے میں رسول اللہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ تو حضرات یہ عقیدہ توحید، اس پر کچھ اور بھی باتیں تھی، پھر اللہ نے موقع عطا فرمایا تو نبی کے ماننے والے عقیدہ اپنے بچوں کو عقیدہ توحید کا سبق دو۔ بیٹا کوئی داتا نہیں اللہ کے سوا، میرے بچوں کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، کوئی بگڑی بنانے والا اور کوئی غوث عالم دستگیر، کوئی ولی اور کوئی رنج بخش اور گنج بخش نہیں اللہ کے سوا۔ یہ ساری کی ساری میرے اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات اللہ کے بندوں میں نہیں ہو سکتی۔ اپنے بچوں کو اس میں کھڑا کرو
نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اس ملک کا ماحول، مسلمانوں کا ماحول بدل گیا۔ میں پچھلے دنوں ایک بہت کسی جگہ پہ تھا تو میرے ساتھ ایک آدمی تھا، یہ مسلمانوں کی حالت، اور آخری گزارش کر، مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ اس نے کہا جی میں چیف کا ڈرائیور تھا، وہ ڈرائیور میرے ساتھ بات کر رہا ہے، ریٹائر ہو گیا بیچارہ، وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، کہتا ہے جی کسی نے کہا فلاں چوک ہے کلمہ چوک لاہور کا، اس کو وسیع کرنا ہے، ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے۔ کہتا جی ہمیں بھی آرڈر آیا، ہم چلے گئے چیک کرنے کے لیے، کاریگر کو بلایا، وہ جو نقشہ نویس ہوتے ہیں کہ اس چوک کو وسیع بھی کرنا ہے، اس کا نقشہ تیار کرو۔ اس نے کہا جی یہ کلمہ وغیرہ لکھا ہوا ہے کلمہ چوک میں اس کا، کہ اس نے کہا یہ تو دیوار وغیرہ ٹوٹ جائے گی نا، اب اس کو وسیع کرنا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ چاہتے کیا ہے؟ وہ چیف کا ڈرائیور مجھے بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے چیف صاحب، میں ساتھ تھا، چیف صاحب نے کہا، میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا پاکستان کی فلاں اداکارہ ہے، وہ جب ڈانس کرتی ہے ناچتی ہے نا تو ہاتھوں کا سٹائل جب ایسے اس طرح بناتی ہے نا وہ دل کو کھینچ لیتا ہے، اس کے ہاتھوں کا یہی سٹائل اس چوک کے اندر آپ نے فٹ کرنا ہے۔ کلمہ چوک کے اندر اس اداکارہ کے ہاتھوں کا یہی سٹائل آپ نے فٹ کرنا ہے، آپ کو میں راضی کر دوں گا نقشہ بنانے کا۔ میرے بھائیوں ہمارے بڑے تو اس راہ پہ چل رہے ہیں، آئیے آپ اللہ کی توحید پہ گامزن ہو جائیے، اللہ کے نبی کی تعلیم اور اللہ کے نبی کا اولین واعظ اور تبلیغ لا الہ الا اللہ تھی، اس پہ زندگی گزاریے، اس پہ مرنے کی تمنا کیجیے، اس پہ اپنی جان دیجیے، اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے چھوٹے، آپ سمجھیں، ان کے چچا فوت ہوئے ہیں، ابھی کل ہی فوت ہوئے اور آج ان کی نماز جنازہ تھی، تو آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے چچا کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے، میرا اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تمام مسلمان مومنین اور موحدین کی بخشش فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب مسلمان کلمہ توحید پہ جن کا انتقال ہوا ہے فوت ہوئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو روضہ تم میرے عزیز جنہ بنائے، اور اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔